اور رسول میں فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اولو العزم 5 نبی ہیں، 5 پیغمبر ہیں کہ جن کا استقامت اور صبر سب سے زیادہ ہے۔ اب ان انبیاء کے کچھ اوصاف ہیں، یعنی جو نبی ہوتا ہے اس کی 10 صفات ہوتی ہیں، 10 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ خوبیاں، لیکن یہ 10 نمایاں خوبیاں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ نبی کا جو استاد ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی فرشتہ نبی کا استاد نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ اب اگر معاذ اللہ ہم حضور کو ان پڑھ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ حالانکہ جو علم حضور کے پاس تھا وہ علم کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان پڑھ اس معنی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دنیاوی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، دنیاوی علوم آپ کے پاس نہیں تھے، لیکن وہ سارے علم آپ کے پاس موجود تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے۔ تو حضور سے بڑھ کر تو پڑھا لکھا کوئی تھا ہی نہیں، علم میں آپ کا تو مقابلہ کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس فرق یہ ہے کہ نبی کا جو استاد ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ ہوتا ہے، اللہ کسی اور کا استاد نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کی یہ شان ہے کہ نبی جب علم حاصل کرتا ہے تو براہ راست اللہ سے کرتا ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ دوسرا، نبی کی جو شان ہے کہ نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ سلیم الفطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے اندر صفائی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں طہارت ہوتی ہے، اس کے مزاج میں شائستگی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبی تو آپ پہلے دن سے ہیں، جب سے یہ کائنات بنی اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا، لیکن اس کا علم آپ کو ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، اور آپ نے اعلان بھی کیا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال تک اللہ کے رسول نبی ہونے کا اعلان آپ نے نہیں کیا، نہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ میں نبی ہوں، اس کا علم بھی آپ کو بات ہے۔ لیکن ان 40 سالوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، کبھی لغویات میں آپ نہیں پڑے، کبھی بے حیائی میں نہیں پڑے، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ بچپن میں چھوٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میلے میں ڈھول بج رہا تھا، موسیقی چل رہی تھی، تو میں نے کہا چاہ کے سنتا ہوں۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے مجھے نیند کا غلبہ دے دیا، میں سو گیا، اور جب میں اٹھا تو وہ چیز ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ میلہ ختم ہو گیا اور وہ ڈھول باجے ختم ہو گئے، اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور فطرت کے اندر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہاں اس گھر میں بت بنتے بھی ہیں، بت بکتے بھی ہیں، بتوں کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ ایک مشرک کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن اس گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ رب کدھر ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے سارے جہان کو بنایا، جس نے پورے نظام کو چلایا۔ تو جو نبی ہوتا ہے یہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچا ہوا ہوتا ہے، ہر قسم کی بے حیائی سے بچا ہوا ہوتا ہے۔
تیسرے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے۔ بشر انسان کو کہتے ہیں۔ اب بشر میں نبی جتنے بھی آئے ہیں کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے کہ جو عورت ہو۔ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، مردوں میں سے آیا۔ تو قرآن مجید بھی بار بار کہتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب تمہاری طرح بشر سے کیا مراد ہے؟ ہم جیسے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ تو جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے اب 2 ہاتھ ہمارے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی 2 ہاتھ تھے۔ جہاں ہماری آنکھیں لگی ہیں اللہ کے رسول کی آنکھیں بھی اسی طرح لگی ہوئی تھیں۔ آپ کا بھی ایک ناک تھا، آپ کی بھی ایک زبان تھی، آپ کی بھی 2 ٹانگیں تھیں۔ تو جسمانی اعتبار سے تو آپ ایسے تھے، لیکن حسن کے معاملے میں نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور سیرت کے اعتبار سے بھی نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صورت میں بھی نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت میں بھی نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے بار بار یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو وہ یہ کام نہ کرتا، وہ تو آزمائش ہی نہ ہوتی نا۔ فرشتہ آتا، مثال کے طور پہ ابھی آسمان سے فرشتہ نازل ہو جائے اور وہ ہمیں کہے جناب کہ سارے بھائی ٹھیک ہو جاؤ، تم لوگوں نے تہجد بھی پڑھنے ہیں، تو ہم تو فرشتے کو دیکھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ آزمائش تو یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے نبی کو بھیج دیا، آدمی کو بھیجا۔ اب ہم جیسا ایک آیا ہے، بشر ہے، انسان ہے، وہ آ کے ہمیں یہ بات کر رہا ہے۔ اب مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے بھائی یہ کیسا نبی ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے۔ اور آج کے جو ہمارے ہاں کمزور ایمان کا مسلمان ہے وہ کہتے ہیں جی حضور بشر تھے ہی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے اس لیے ہم نبی نہیں مانتے، اور آج کا کمزور مسلمان وہ کہتا ہے نہیں بشر نہیں تھے، وہ نور تھے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول نور بھی تھے، نور نہیں نور علی نور تھے۔ آپ نے جہالت، نور کہتے ہیں روشنی کو، آپ نے جہالت کے مقابلے کے اندر نور پھیلایا، آپ نے ظلم کے مقابلے کے اندر نور پھیلایا، آپ نے بے حیائی کے مقابلے کے اندر نور پھیلایا، آپ نے ناانصافی کے مقابلے میں نور پھیلایا، آپ نے لا علمی کے اندر نور پھیلایا، آپ نے اندھیروں کو چراغوں کے اندر بدل دیا۔ تو آپ صرف نور نہیں تھے، نور علی نور تھے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کیونکہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی ان کو کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ 3 صفات ہیں، ٹوٹل 10 صفات ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلا بیان کریں گے کہ وہ 7 صفات کون سی ہیں جو انبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی